احسن منका لم ترقت عینی واجمل منka لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ کے رسول، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اے اللہ کے نبی، میری آنکھیں دیکھتی بھی تو کیسے، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ آخر میں کمال کر دیا جناب حسان نے، آپ کہتے ہیں کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، آپ کی وضاحت کو دیکھ کر، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر، آپ کی زلف عنبری کو دیکھ کر، آپ کے بددہا کے مکھڑے کو دیکھ کر، آپ کے مازاق کے کجلے کو دیکھ کر، آپ کی ولسان و شفتین کے لبوں کو دیکھ کر، علم نجعل لہ عینین کی آنکھوں کو دیکھ کر، یاسین کے دانتوں کو دیکھ کر، طٰہٰ کی جبی کو دیکھ کر، لا اقسم بہذا البلد کے قدم کو دیکھ کر، یا رسول اللہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا ہے۔ آپ کو رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا۔ محبوب آنکھیں ایسی بنا دوں، بھویں ایسی بنا دوں، گردن ایسی بنا دوں، بال ایسے بنا دوں، ہاتھ ایسے بنا دوں، یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ رب نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا، اور وہ آنکھیں اتنی کمال کی۔ تصوری شکل جب بیٹھے گی تو ذکر سننے میں مزہ آئے گا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کے اندر سرخ ڈورے تھے، یہ حضور کی نبوت کی علامت تھے۔ حضور علیہ السلام کی والدہ جناب آمنہ فرماتی کانا مدہونن مختونن معطرن مطہرن کانا ساجدہ، کہا جب لال دنیا میں آیا تو کنگھی کیے ہوئے تھے، تیل لگا ہوا تھا، بال بنے ہوئے تھے، کانا مختونن ختنہ کیے ہوئے تھے، ناف بریدہ تھے، خوشبوئیں آ رہی تھی، غسل دیے ہوئے تھے۔ آخر میں جملہ کمال کا کہا کانا ساجدہ، میں نے اپنے لال کو دیکھا کہ میرا لال سجدے کی کیفیت میں ہے، اور جب میں نے لال کو سجدے کی کیفیت میں دیکھا، اپنے کانوں کو لبوں کے قریب کیا تو کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت، مولا میری امت۔ گناہگار امتیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ الغرض امام ترمذی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کے اندر سرخ ڈورے تھے، یہ حضور کے نبی ہونے کی علامت تھے۔ پتلی پتلی بھویں تھی، کشادہ چمکدار پیشانی، گھنی داڑھی، ٹھیک ہے، لمبی پلکیں، کیونکہ ناک چھوٹا ہو تب بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے، زیادہ لمبا ناک ہو تب بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ناک مبارک ایسا تھا کہ نہ وہ زیادہ لمبا معلوم ہوتا نہ زیادہ چھوٹا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کو اللہ نے یوں سنوارا کہ جو دیکھتا حضور کے حسن میں گم ہو جاتا۔ دانت مبارک جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک کے جو شروع کے جو دانت ہیں ان کے درمیان تھوڑی سی خلا تھی۔ جناب عبداللہ ابن عباس آپ کہتے ہیں اذا تکلم رؤیا النور یخرج من بین ثنایاہ، جب حضور کلام فرماتے تو نور چھن چھن کر نکلا کرتا تھا۔ اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، اور جب حضور علیہ السلام کلام فرماتے تو وہ نور نکل کر سامنے والی دیواروں پر عکس پڑا کرتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا النور، حضور کے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا۔ سینہ مبارک چوڑا، اور یہاں سے سینے سے لے کر ناف تک، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک لمبی لکیر بالوں کی تھی۔ سینہ باہر ہو تب بھی بندہ اچھا نہیں لگتا، اور پیٹ باہر ہو تب بھی بندہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے پیٹ اور سینہ محبوب کا برابر رکھا۔ آخری وقت تک حضور کا حسن 70,000 پردوں میں، پھر بھی 1400 سال کے بعد جنہوں نے دیکھا نہیں وہ حضور کے نام پر کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ 70,000 پردوں میں اللہ نے محبوب کے حسن کو رکھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہ سمجھ سکا۔ آج کا مولوی بڑی جلدی سمجھ گیا حضور ہماری طرح سے۔ اگر ہڈیاں نظر آئیں نا ہاتھوں پہ اور نسیں نظر آئیں تب بھی حسن اچھا نہیں لگتا۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر گوشت تھے، کندھے مبارک آپ کے، کاشانے مبارک یہ بھی گوشت سے پر تھے، زیادہ پر نہیں کہ حسن ماند پڑ جائے، حسن کم ہو جائے۔ کبوتری کے انڈے کے برابر حضور علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ جب